آج کی میری اس پریس بریفنگ کا بنیادی مقصد بلکہ ایک ہی مقصد آپ کو مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں اس سے متعلق اور ان حالات کی وجہ سے ہمارے جو ایسٹرن بارڈر ہے بشمول لائن آف کنٹرول اور مجموعی ملکی سلامتی اس پہ کیا اثرات ہیں، کیا کیا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ انسیڈنٹلی 3 تاریخ کو کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بھی یہ بات چیت ہوئی، تو اس دن میں نے سوچا کہ پریس ریلیز کرنے کے بجائے میں آپ سے بات چیت کروں اور جو آج بات چیت کرنی ہے اس دن کرتا، لیکن پھر کوئی مصروفیت ہو گئی تو آج اس کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز نہیں ہوئی تھی تو اس کی بات چیت بھی اس کا حصہ ہوگی۔ تھوڑا سا میں آج آپ سے تفصیل میں بات کروں گا، اس کے بعد آپ سے کویشچنز بھی لوں گا۔ کسی بھی ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ جو اوور آل انوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان انوائرمنٹ کا آپ کی ملکی سلامتی کے اوپر ایک گہرا اثر ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ یو کین ناٹ ڈی لنک کہ آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ اوور آل انوائرمنٹ سے کیسے چل رہے ہیں۔ انوائرمنٹ کے پھر 2 پہلو ہیں، ایک انوائرمنٹ آپ کے ریجن کی ہے، خطے کی ہے، اور ایک انوائرمنٹ آپ کی ڈومیسٹک ہے، ملک کے اندر کی ہے۔ اس پہ بہت دفعہ بات چیت ہو چکی کہ ہمارے خطے کی کیا اہمیت ہے، ہماری لوکیشن کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خطے کے اندر جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، جو اکنامک کنٹسٹیشن ہے، جو جیو اسٹریٹجک کنٹسٹیشن ہے ہمارے خطے میں چل رہی ہے، اور کچھ بھی ہو جائے جو ہماری جیوگرافک لوکیشن ہے وہ پاکستان کو نظر انداز کر کے جس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ ہم پازیٹیولی ریلیونٹ ہیں ریجن کی انوائرمنٹ میں اور جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ کے حصول کے لیے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہم کن انوائرمنٹ میں رہتے ہیں۔ ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے، ایک بڑی آبادی والا ملک ہے جس کے ساتھ جو اس ریجن کے پلیئرز ہیں اس کے معاشی مفادات منسلک ہیں۔ وہاں پہ آج کل جو ہٹلر کے پیروکار مودی ہیں اور ان کی جماعت ہے، ان کی حکومت ہے۔ تو اس 1.25 ارب کی آبادی والے ملک کے ساتھ اقوام عالم کے انٹرسٹ منسلک ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر ہمارے شمال میں ابھرتی ہوئی عالمی قوت اٹامک پاور بھی ہے، چائنا ہے، ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، بہت اچھے اور گہرے تعلقات ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں۔ تو ریجن میں جو اکنامک کنٹسٹیشن ہے اس میں چائنا کا ایک کلیدی رول ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ کا فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک جو ہے وہ اس خطے سے اور پاکستان کے ذریعے وہ چل رہا ہے۔ اب چائنا کے انڈیا کے ساتھ اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود چائنا اور انڈیا کا ایک اکنامک کوآپریشن ہے، پرابلی $90 بلین سے اوپر کا ہے۔ تو ان اختلافات اور تنازعات کے باوجود جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ دونوں کے جوائن کر جاتے ہیں۔ ہمارے ویسٹ میں افغانستان ہے۔ افغانستان جو ہے اقوام عالم کے جو انٹرسٹ ہیں اس کا بیٹل فیلڈ رہا ہے پچھلے 40 سال سے، اور افغانستان نے سوائے جنگ کے، قربانیوں کے، شہادتوں کے کچھ نہیں دیکھا ان 40 سال میں، اور اس کا پاکستان پہ بھی اثر رہا۔ پاکستان نے افغانستان میں عمل کے لیے بہت بھرپور کوششیں کی، اور اس وقت جو ریکون پروسیس چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا بہت اہم کردار ہے، اور اسی تناظر میں پاکستان فوج کا ایک بڑا حصہ اوور 200,000 ٹروپس ہمارے جو ہیں وہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جنوب مغرب میں ایران ہے، ایران سے بھی ہمارے بھائیوں والے تعلقات ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے تناظر میں ایران کو اس وقت کچھ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ایران کا خطے کے امن کی طرف ایک بہت اہم کردار ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا خطہ جو ہے ایک گلوبل پاور کنٹسٹیشن کا سینٹر ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس انوائرمنٹ کے اندر جو حالات مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ہیں وہ خطے کے اوور آل استحکام، امن اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔
اب اگر آپ ہندوستان پہ نظر ڈالیں تو ہندوستان میں جیسے میں نے کہا کہ اس وقت انتہا پسند سوچ جو کہ RSS ہے اور نازیزم کی آئیڈیالوجی ان کی حکومت ہے. ہندوستان میں موجود 22 کروڑ مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت اور دوسری اقلیتیں جو ہیں وہ اس وقت اس مائنڈ سیٹ کے ظلم و ستم کا شکار ہے. یہ وہی نظریہ ہے جس نے گاندھی کو قتل کیا، بابری مسجد کو شہید کیا، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لوگوں کو زبردستی ہندو مذہب کی طرف جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسے حالات ہیں جہاں لوگوں کو نہ مذہبی آزادی ہے نہ معاشرتی آزادی ہے. مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں مودی حکومت جو نہرو کا دیا گیا نظریہ تھا کہ کشمیر کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اس سے بھی منہ موڑ چکی ہے، اور سیکولر ہندوستان اس وقت ایک ایسے فیشسٹ اور انتہا پسندی کے ماحول میں داخل ہو چکا ہے جو کہ خطے کے امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اب تھوڑی سی بات پاکستان کی کرتے ہیں. پاکستان نے بھی پچھلے 40 سال میں اور خاص طور پر پچھلے 20 سال میں دہشت گردی کے ناسور کا ہم سب نے مل کے بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے. اس دوران بھی انڈیا نے ہماری توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہٹانے کے لیے بہت دفعہ مشرقی سرحد کی طرف لے جانے کی کوشش کی، ایسکلیشنز کی، پرووکیشنز کی، اور اس چیز کے باوجود الحمدللہ ہم واحد ملک ہیں اور ہم واحد افواج ہیں کہ جنہوں نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور اس وقت ہمارے ملک میں ریلیٹیو پیس ہے. نہ صرف ہم نے اپنے ملک میں امن کی کوششیں کی، کامیاب ہوئیں، ہم نے خطے کے امن کے لیے بھی اپنا جو کردار تھا وہ ادا کیا، یعنی کہ افغانستان کی طرف. اب ان انوائرمنٹ کے اندر جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے ایکشن کیا ہے وہ ایک ایسی جنگ کا بیج بو رہا ہے کہ خطے کے قدم اس وقت امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک نئی جنگ کے شروع کرنے کا بیج بو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے جب اپنی پہلی سپیچ کی تو انہوں نے انڈیا کو مخلصانہ ڈائیلاگ کی آفر کی، لیکن اس کے جواب میں مودی حکومت نے اپنے جنگی جہاز بھیجے جس کے ان کو منہ توڑ جواب ملا. تو اس سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اب پاکستان کی طرف سے ڈائیلاگ کی کوئی یک طرفہ پیشکش نہیں ہوگی. اب ان تمام انوائرمنٹ کو جو میں نے آپ کو ریجن کی دی ہیں اور پاکستان کی دی ہیں، تو پچھلے چند سال کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو نیوکلیئر پاورز ہوتی ہیں ان کے درمیان جنگ کی سپیس نہیں ہوتی. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 20 سال میں بھارت نے ہمارے اوپر انڈائریکٹ اسٹریٹجی سے حملہ کیے رکھا. کلبھوشن یادو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس کا بھی بھرپور مقابلہ کیا اور بھارت کے عزائم جو ہیں وہ ناکام بنائے، لیکن اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہمارا بہت سا مالی اور جانی نقصان ہوا. ہم نے افغانستان میں امن کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ جو افغان ریکان پروسیس چل رہا ہے وہ کامیاب ہو. اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے، افغانستان میں امن ہوتا ہے، تو ہماری جو مغربی سرحد ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 200,000 ٹروپس ہمارے مغربی سرحد پر لگے ہوئے ہیں، تو اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہماری جو امپلائمنٹ ہے ویسٹرن بارڈر پہ وہ ختم ہوگی، پہلے کم ہوگی پھر ختم ہوگی. اب اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا کیا سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ہماری فوج ویسٹرن بارڈر سے فارغ ہو جاتی ہے تو کیا وہ انڈیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. تو جو انڈیا کا ڈیزائن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستانی فوج ویسٹرن بارڈر سے تھوڑی ریلیف ملے یا فارغ ہو، تو پاکستان کی جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پچھلے 20 سال کی جنگ کے دوران ہماری معیشت پہ بھی اثر پڑا، ہمارے جانی قربانیاں بھی بہت ہیں. تو پروبیبلی انڈیا از آف دی ویو کہ یہ وقت ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ پاکستان بھرپور جواب نہ دے سکے اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے. تو یہاں میں بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیں صرف ہتھیاروں اور معیشت سے نہیں لڑی جاتی. جنگیں حب الوطنی کے جذبے، عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی ہیں. عزت اور وقار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور 27 فروری آپ کو یاد رہنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایسی کوشش کی تو اسکواڈرن لیڈر حسن اور ونگ کمانڈر نعمان جیسے شاہین بالکل تیار بیٹھے ہیں. اب بات کرتے ہیں کشمیر کی.
قائد اعظم نے کہا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور یہ ایک بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ تنازع ہے جس کے اوپر یو این کی ریزولوشنز ہیں. پاکستان نے ہمیشہ تکلیف کے باوجود، کشمیریوں کی تکلیف کے باوجود ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کا ایک پرامن حل نکلے جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہو. لیکن 72 سال سے انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں انہوں نے اس مسئلے پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنا کہ اس کا حق بنتا ہے. 5 اگست کو مودی حکومت نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام اٹھاتے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کی پہلے سے ہی ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی انیکسیشن تھی اس کو اور خراب کر دیا. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں. تو اب یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی آئیڈیالوجی کا یا جغرافیائی تنازع نہیں رہ گیا. یہ تاریخ کا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بدترین المیہ بن گیا ہے جس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ریووک کیا انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A، آئی ایم شیور آپ نے اس پہ بہت بات چیت بھی کی ہے. اس کے ڈیزائن میں یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو اس طریقے سے چینج کیا جائے کہ کشمیریوں کو وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے. پچھلے 1 مہینے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں 72 سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر ہیں. تمام آبادی اپنے گھروں میں قید ہے، اسکول بند ہیں، ہاسپٹل بند ہیں، ذرائع آمد و رفت بند ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے، ہر گھر کے باہر بندوق بردار سپاہی کھڑا ہے، سیاسی لیڈر قید ہیں، کھانا پینا ادویات سب ختم ہیں. زندگی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آئی ہوئی ہے. کشمیریوں کی نسل کشی بھی کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سین وائسز ہیں انڈیا کی ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایون ان کے جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کو سری نگر کا دورہ بھی نہیں کرنے دیا. اب پاکستان نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے، کیا اس کے ریزلٹس نکلے ہیں اور ہمارے پاس آگے آپشنز کیا ہیں. اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو 2 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. ایک ہے کانفلکٹ اسپیکٹرم اور ایک ہے رسپانس اسپیکٹرم. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو جو کانفلکٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے سب سے نیچے پیس ہے، 2 ملکوں کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور پیس ٹائم کمپٹیشن جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. اس سے اوپر پھر کنونشنل وار لائک آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ پچھلے 70 سال سے آپ دیکھیں کہ LOC کے اوپر وقفے سے چلتے رہتے ہیں. پھر سب کنونشنل وارفیئر ہے. سب کنونشنل یعنی کہ وہ کنونشنل وار نہیں ہوتی، سب کنونشنل اس کے نچلا درجہ ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے 20 سال ہم نے لڑی ہے ملک کے اندر افغان سرحد پہ اور اس کے ساتھ. اس سے اوپر کنونشنل وار ہے اور آخر پہ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے دونوں ملکوں کی وہ آتی ہے. اب اس اسپیکٹرم کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیس ٹائم کمپٹیشنز ہمارے جاری رہے اور پچھلے 20 سال چونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیر کیپیبلٹی رکھتے ہیں، کنونشنل وار کی سپیس نہیں ہے، تو پچھلے 20 سال ہم نے یہ سب کنونشنل جنگ لڑی ہے اور کامیابی سے لڑی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورآل انوائرمنٹ میں جو آپ بات کرتے رہتے ہیں ہائبرڈ وار کی، جس کا ہائبرڈ کانفلکٹ جو ہے فیز 1 ہوتا ہے، وہ بھی ہم پچھلے 20 سال سے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور 5th جنریشن وارفیئر کے حملے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جاری ہیں. اب اس اسپیکٹرم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے پاس رسپانس آپشنز کیا ہے. جنگ لڑنا جو ہوتا ہے وہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے. آئی مین ٹو سے جو وار فائٹنگ ہے، جو ملٹری کمپوننٹ ہے، وہ اوورآل ملک کی جو جنگ ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے. وار فائٹنگ سے پہلے اور پھر وار فائٹنگ کے دوران جو دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نیشنل پاور کے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں ڈپلومیسی ہے، اکانومی ہے، انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے، فنانس ہے، لا فیئر ہے. تو جو اوورآل وار سیناریو ہوتا ہے اس میں جو ملٹری کے علاوہ باقی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کی لائنز آف آپریشن ہوتی ہیں تو جو بتدریج چلتی ہیں. ہندوستان کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے جواب میں حکومت پاکستان، یہ جو میں نے آپ کو باقی ڈائم فیلڈ دکھایا ہے، ان تمام ایریاز میں لائنز آف آپریشن چل رہی ہیں. ڈپلومیٹک رسپانس چل رہا ہے، آپ کا انٹیلیجنس کا رسپانس چل رہا ہے، انفارمیشن کا رسپانس چل رہا ہے. تو
اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ ہم نے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بھی لے کے گئے، جہاں 50 سال کے بعد مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ابھی تک تقریباً دنیا کے 13 لیڈر سے بات کی ہے، کچھ سے ایک سے زیادہ دفعہ بھی بات ہوئی۔ فارن منسٹر صاحب نے کچھ 36 ملکوں کے فارن منسٹر سے بات چیت کی، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا اب کشمیر کے اوپر بات کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں جی کہ انہیں میڈیشن قبول نہیں ہے۔ اگر میڈیشن قبول نہیں ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ حکومت نے بھی قومی سطح پر ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہے جو اس مسئلے کو آگے لے کر چل رہی ہے، اور جو اقوام متحدہ میں بات چیت ہوئی اس میں پھر یہ رزلٹ نکلا کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ عالمی طاقتوں اور اہم سربراہان نے بھارت کے ظلم و ستم پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ سربراہان نے تو تشویش کا اظہار کیا، لیکن اگر آپ ایک ویو دیکھیں جو دنیا بھر کی عوام کے اندر ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر لنڈن میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو کہ بالکل انٹرنیشنل ویزیبلٹی میں دبی ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ انٹرنیشنل کینوس پہ آ رہی ہے۔ جو کشمیری عوام ہے ان کا تو ظاہر ہمارا ایشو ہے، ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن بہت سے جو دوسرے ملکوں کی عوام ہے وہ بھی اس ایشو کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر جو آپ ہیں پاکستانی میڈیا ہے، جس طریقے سے آپ نے اس ایشو کو اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ایونٹ ہو رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یو آر پارٹ آف اس، یو آر دی فرنٹ لائن سولجرس ان دس وار، جو باقی میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ آپ کا رول بہت اہم ہے، آپ نے بہت اچھا کردار ابھی تک ادا کیا ہے، اور یہ آگے جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے آئندہ کا جو وے فارورڈ ہے وہ بھارت کے 5 اگست کے کیے گئے اقدامات کی واپسی تک محدود نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 یا 35 الفا نے کبھی بھی بھارت کے قبضے کو جائز قرار نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ان 2 آرٹیکلز نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو عوام ہے اس کے اوپر ظلم و ستم سے بھارتی افواج کو روکا۔ تو اس کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی ہے۔ ابھی مقبوضہ کشمیر میں جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کو ختم ہونا ہوگا۔ کشمیر کا حل ہمارا قومی مفاد ہے۔ ہمیں کوئی ایسا بھارتی اقدام قبول نہیں ہے جو کہ اس ایشو کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی طرف لے کر نہ جاتا ہو۔ مقبوضہ کشمیر کے جو آج کل کے حالات ہیں اس کے تناظر میں مودی گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے ظلم و ستم کو بڑھائے، جس سے ان بلٹ وائلنس اوپر آئے، اور وہ اس کو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے ساتھ ایکویٹ کر کے کوئی ایسا کام کرے کہ آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی کا رنگ دے۔ ابھی ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے، لیکن اس سلسلے میں ہمارا کوئی انفرادی قدم جو بھارت کی اس چال کو کامیاب کرے، یہ نہ صرف کشمیریوں سے بلکہ کشمیر کوز سے غداری ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس بات کے علاوہ کوئی فالس فلیگ آپریشنز ہو سکتا ہے جس کی پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں، یا کوئی لائن آف کنٹرول پہ اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی ایسا قدم ہوا تو پاکستان انشاءاللہ بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان کی افواج اور 22 کروڑ عوام مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ حکومت اپنی سفارتی کوششوں سے دنیا کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، اور تنازع کو اس راہ پر نہیں لے کر جانا چاہتے جس سے علاقائی اور عالمی امن خطرے میں پڑے اور دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو۔ اس لیے وقت ہے کہ اقوام عالم اور ذمہ دار قوتیں اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ کے توسط سے مقبوضہ کشمیر کے بہادر کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کی اس جد و جہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری سانسیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ 72 سال آپ نے بھارتی دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ آپ کی جد و جہد آزادی کو دہشت گردی جیسے ناپسندیدہ عمل سے تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کی ثابت قدمی کو سلام ہے۔ ہمیں آپ کی موجودہ مشکلات کا بھرپور احساس ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے،
اور ہمیں اپنے رب سے امید ہے اور ہم اس میں کوشش بھی ہے کہ آپ اپنا جائز حق خود ارادیت حاصل کر کے رہیں گے، اور اب اس کا وقت آ پہنچا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں. آزادی کی جد و جہد جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے. پاکستان کی آزادی کی جد و جہد 1947 میں شروع نہیں ہوئی تھی، 1857 سے شروع ہوئی تھی. اتنی لمبی جد و جہد کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا، اور کشمیر کے لیے بھی خواہ اس مسئلے کا حل کل ہوتا ہے، ہماری عمر کے اندر ہوتا ہے، ہماری عمر کے بعد ہوتا ہے، اس جد و جہد پہ نہ کوئی کمپرومائز ہوگا اور نہ اس میں کوئی کمی آئے گی انشاءاللہ. آخر میں سب سے ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو افواج ہوتی ہیں اس کی خود مختاری اور سلامتی کی محافظ ہوتی ہیں. اگر قومی طاقت کے دوسرے عناصر جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو روکنے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے تو وار فائٹنگ بیکمز این آپشن بائی کمپلشن اف ناٹ بائی چوائس. کشمیر ہماری شہرگ ہے، اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے، خواہ اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. پاکستانی عوام، حکومت اور افواج پاکستان پرعزم ہیں اور پرعزم رہیں گے، آخری گولی، آخری سپاہی، آخری سانس تک انشاءاللہ. Now this is up to India and rest of the world to make the choice. Thank you very much. جنید صاحب، جو ساری صورتحال آپ نے بتائی مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں، خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال، اس تمام تر صورتحال میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنا بھی بہت اہم ہے. اور اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ جب آپ بھی واشنگٹن میں موجود تھے، آرمی چیف کا بھی امریکہ کا انتہائی اہم دورہ ہوا، اور واشنگٹن کے ساتھ ہمارے دفاعی اور سلامتی کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، کوآپریشن کی بھی کمٹمنٹ ہوئی. کیا یہ ساری چیزیں ایٹ دا کاسٹ آف آور سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کوآپریشن ود بیجنگ؟ یہ جو تاثر آ رہا ہے، دو پہلو ہیں اس کے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں کیا عوامل تھے، اور واشنگٹن کے ساتھ بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کیا چین کے ساتھ ایٹ دا کاسٹ آف سم کمپرومائز؟ تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کی ہے امریکن ٹرپ کی جس پہ ہم گئے، بلکہ آپ کے سوال سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ حضرات جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک کو میں سن رہا تھا اور وہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے وہ خود ٹرمپ کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا یہ دے دو، ہم نے کہا یہ لے لو، انہوں نے کہا یہ کر دو. یقین کریں کہ 1% بھی بات جو وہ صاحب یا کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، جو بندہ بہت کھل کے بولتا ہو نا، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو پرائیویٹ میں کہی ہو اور اوپر نہ کہہ رہی ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ لیڈر. ہی کالز اے اسپیڈ اے اسپیڈ. بری بات بھی ہوتی ہے تو وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں، اور اچھی بات بھی ہوتی ہے تو وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اسٹیٹ لیول پہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کی بات چیت ہوتی ہے، لیکن یہ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کر لیں؟ اوور آور ڈیڈ باڈیز. کشمیر، میں نے جیسے کہا کہ ہر پاکستان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اگر ہم 72 سال سے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ میرا دل ہے کہ اس وقت میں آپ سے بات کروں، ہم بہت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. ایک دن میرا دل ہے کہ میں آپ سے کروں کہ وائی شوڈ وی بی پراؤڈ آف پاکستان ریجن کی. کوئی ملک بتائیں جس کے خلاف فل اسپیکٹرم تھریٹ کے ہر ایلیمنٹ آپ پہ اپلائی ہو چکا ہے اور آپ اس سے لڑے ہیں اور کامیاب ہوئے. کریں گے کسی دن اس پہ بات. تو بالکل کسی قسم کی کوئی سودے بازی، کوئی کمپرومائز بات ہی نہیں ہوئی. اور جو کشمیر پہ بات ہوئی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر جب بیٹھے تھے آپ کے سامنے ہوئی. تو بی ریسٹ ایشورڈ، ہیو کانفیڈینس اینڈ ٹرسٹ ان یور لیڈرشپ. کشمیر ہمارا ہمیں جان سے قریب ہے، تو انشاءاللہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. دیکھیں، آرمی چیف اٹس اے پروگیٹو آف دی پرائم منسٹر، ہی ہیز ایکسرسائز دیٹ. اور لیٹ می شیئر، کیونکہ آپ نے بات کی ہے، آرمی چیف نیور وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. 41 ایئر سروس کے بعد ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ
नॉर्मल लाइफ में जाए, रेस्ट करे. Have is the head which wears the crown. Even we had to talk to him and say कि सर आप देखें कि चाइना के प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री किसी आर्मी चीफ को चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बुलाया, उनसे बातचीत की. फिर बहुत सारे मुल्क के सरबराहान ऐसे हैं जिनसे आर्मी चीफ की पर्सनल रेपो है. तो जिस स्टेज पे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट थी, हालात थी, सिक्योरिटी के थ्रेट थे, इट वाज प्रोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही एक्सरसाइज दैट. और लेट्स होप कि इंशाल्लाह इसके बहुत मुस्बत नतीजे आएंगे. थैंक यू. ये कहा कि कश्मीर शहर एक भी है, ज़ाहिर है हम सुनते भी आ रहे हैं, कायदे आज़म ने भी कहा सब, लेकिन एक सूरत हाल ऐसी चल रही है कि वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा मुसलसल एक मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि जी जंग मसले का हल नहीं है. तो 70-71 साल से आप सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी शहर को छुड़ाने के लिए आप ये समझते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या है? थैंक यू. देखिए, आज मैंने इसी तनाज़ुर में आपको पूरी एक कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़ते हैं, समझते हैं, आपके साथ शेयर की है. मुझे ये बताइए, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर हों पाकिस्तान के, तो फॉरेन मिनिस्टर का काम डिप्लोमेसी से जंग को अवॉइड करना है या जंग को अनाउंस करना है? डिप्लोमेसी का काम है कि वो डिप्लोमेसी के ज़रिए तनाज़ात को हल करे. तो फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस का यही काम है कि वो अपनी भरपूर एफर्ट करें और जंग को अवॉइड करें. एक हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्राइम मिनिस्टर की भी यही कोशिश होगी, 72 साल से ये चलते रहे हैं, उस दौरान जंगें भी हुई हैं, लेकिन हुकूमत की यही कोशिश होती है कि वो मसलों को डिप्लोमेसी के ज़रिए, जो बाकी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं उसके ज़रिए. लेकिन आप मिलिट्री जो है, जब हमारा एलिमेंट आता है तो वी आर फॉर द वार फाइटिंग. और जैसे मैंने आखिर पे कहा है कि अगर वो कोशिशें कामयाब नहीं होती तो वार फाइटिंग बिकम्स एन ऑप्शन बाय कंपल्शन इफ नॉट बाय चॉइस. तो इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए. फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस का मैंने आपको स्पेक्ट्रम दिखाया है. तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि जिस किस्म की, जब आप देखें कि आपकी मिलिट्री लीडरशिप ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, तो फिर इसमें हर हद बताने की नहीं होती. यू हैव टू शो द रिजॉल्व. कश्मीर के लिए किसी भी किस्म का कदम किसी हद तक जाने की जब बात की है तो उसमें फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस शामिल होता है. थैंक यू. सर, ये जो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस है, इस पे माजी में भी कुछ ताकतें हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करती रही. अब हमारे बाज़ वज़रा उस हवाले से, कोई कहते हैं हमारे पास आधे पाव के बम है, कोई कहते हैं हमारे पास पाव का बम है. तो और गलत तौर पर जो हमारा टैक्टिकल वेपन्स की वो ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास छोटे छोटे एटमी बम है और हम उसको महदूद दायरे में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बताइए कि हमारी स्टेट की और अफवाज पाकिस्तान की एक तो न्यूक्लियर उससे मुतालिक पॉलिसी क्या है, और इस डेटरेंस को हम किस लेवल पे और किस हद तक किस वक्त पे इस्तेमाल करेंगे, और कोल्ड स्टार्ट के मुकाबले में जो हमारा टेक्निकल वेपन्स का कंसेप्ट है उसकी असल मतलब असल मानी उसकी क्या है? थैंक यू साफी साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे कद से भी 12 फुट ऊंचे है. ये जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है ये डेटरेंस के लिए होती है, एंड दिस इज़ अ वेपन ऑफ पॉलिटिकल चॉइस. इसके ऊपर हर बंदा बात नहीं कर सकता, ना ही ये पॉलिसीज़ प्रेस ब्रीफिंग में या जलसों में या जुलूसों में बताई जाती है. स्टेट की पॉलिसी होती है और आपको उस पॉलिसी का पता है. ये बनती भी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसों में, और चेंज भी नहीं होती. तो जो ज़िम्मेदार रियासत होती है वो इसके ऊपर बात भी नहीं करती, बिकॉज ये बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं. लेकिन जो चीज़ आपके जानने की है वो है, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा कहा है कि इट इज़ नॉट अबाउट द वेपन और द कैपेबिलिटी, it is about the confidence of that nation and the decision making body in that capability. And you should have full confidence कि ये जो resolve है ये हम सब का है, ये पूरे पाकिस्तान का है. तो जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, और जो थ्रेट स्पेक्ट्रम के जवाब में रिस्पांस होता है, तो उसको उस तनाज़ुर में समझने की कोशिश करें. मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस मौज़ूआत के ऊपर ये अवाम के करने की बातें नहीं हैं. अवाम को सिर्फ ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारे मुल्क की ये कैपेबिलिटी है,
یہ ریزالو ہے, اور جب ملک کو خطرہ ہوگا تو پھر ہر قسم کا جو آپشن ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس پہ ڈیسیجن میکنگ باڈی ڈیسیجن لیتی ہے. تھینک یو صافی صاحب. جی ہاں, آپ نے اپنی مجھے پتا ہے کشمیر آپ کے دل کے اتنا ہی قریب ہے جتنے سب کے ہے, میں آپ کے کالم پہ پڑھتا ہوں. آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں بھی افغانستان کا ذکر کیا جی, اور بعد میں بھی آپ نے ذکر کیا جو افغان پیس پروسیس چل رہا ہے. جو یہ انڈین گورنمنٹ نے 5 اگست کا جو اقدام کیا, تو انڈین میڈیا ہی کی رپورٹوں سے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پیس پروسیس ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ نے تو اس کو ایکویٹ نہیں کیا, لیکن آپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے آپ نے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پر 2 لاکھ فوجی جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. لیکن جو انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ, اس کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کی آزاد کشمیر پہ نظر ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا کوئی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر انتہا تک جائیں گے. تو جب آپ انتہا تک جائیں گے تو کیا آپ کو وہ جو 2 لاکھ فوجی ہیں افغانستان کی سرحد پہ وہاں سے ہٹانے نہیں پڑیں گے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر پھر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا؟ تھینک یو حامد بھائی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. میں نے اس میں بھی بتایا کہ جو ہم ریڈ کر رہے ہیں کہ انڈین کی یہ سوچ ہے کہ چونکہ پچھلے 20 سال کی جنگ کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ اثر پڑا, ہماری امپلائمنٹ ویسٹرن بارڈر پہ ہیں, تو اگر افغانستان میں ہم نے اپنے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے امن کر لیا, اور جیسے جیسے افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہم اپنی بارڈر کو بھی فینس کر رہے ہیں, سولیڈیفائی کر رہے ہیں, تو ہماری پہلے ادھر سے ریلیف ملے گا, فورسز تھوڑی سی کم ہوں گی, ایف سی کے نیونگز بنا رہے وہ جائیں گے. تو پروبیبلی انڈیا کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس قسم کا امن ہو گیا اور پاکستان کی فوج بھی فارغ ہو گئی تو پھر تو انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارا جو مین تھریٹ ہے, پرپیچول تھریٹ, ہمارا فوکس اسی طرف ہے. وہ ہمارا 70 سال سے یہ چل رہا ہے. when it comes to that stage تو پھر ہماری پہلی توجہ اسی طرف ہونی ہے. اور مغربی سرحد پہ کیا ہوگا, کیسے مینیج ہوگا, ایک تو یہ کہ آپ کو بھی ہونا چاہیے اعتماد اور انڈیا کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ when it comes to eastern border our everything and anything is for them, full stop. سیکنڈ, میرے سے یہ سوال جب فارن آفس میں بیٹھا تھا تو وہاں بھی ہوا, اور جو صافی صاحب نے بھی سوال کیا ہے, کوئی بھی ملک اور کوئی بھی فوج اپنا پلان پریس کانفرنس میں یا جلسے میں بتا کے رسپانس نہیں دیتی. تو جو ملٹری ڈیسیجن میکنگ ہے, جو ہمارا پروسیس ہے, جو ملک کا پروسیس ہے, پلانز بھی ان پلیس ہیں, اور اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی ہیں, ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں. ہر قدم ہماری فوج کی سکھلائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ ٹیک فرسٹ اسٹیپ ٹل دا ٹائم یو ہیو ناٹ تھاٹ آف دی اینڈ اسٹیٹ. تو ہم نے وہ سب سوچا ہوا ہے. ادھر انڈیا میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں ہیں. عوام چاہتی ہے بعض اوقات کہ میں یہاں کھڑے ہو کے بتا دوں کہ کیسے کیا جائے گا, کیسے کرنے کو ہمارے پہ چھوڑ دیں, کیا کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. تھینک یو جی. سر, جیسے امریکہ کے دورے کے حوالے سے بات ہوئی کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اسی طرح ایک اور اہم ایشو ہے جس پر باتیں شروع ہیں اور زیر بحث ہے, وہ ہے پاکستان اور اسرائیل کے جو تعلقات کے حوالے سے. اور اس حوالے سے ایک جو اسرائیلی جو آرٹیکل ہے اخبار میں, اس کو لے کے بحث چل رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی حکومت کو ایک موقع قرار دے رہے ہیں پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے, اچھا موقع. تو کیا پالیسی ہے ریاست کی اس حوالے سے, کوئی سوچ ایسی ہے یا یہ بھی باتیں ہی ہیں؟ ٹھیک, میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے اندر کہ وائل لاسٹ 20 ایئرز ہم سب کنونشنل لڑ رہے تھے, تو ایک ہائبرڈ وار کا جو کانسیپٹ آیا ہے, اس کا پہلا حصہ ہائبرڈ کانفلکٹ ہوتا ہے, وہ ہمارے پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور اس کا ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر کا پروپیگنڈا ہے. جس حالت میں ہم ہیں اس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم ایک ہیں. تو اس ہائبرڈ اٹیک کا جو ایک پہلو ہے وہ اسی قسم کے شگوفے چھوڑنا ہے کہ جو آپ کی قوم کو اس طرف ڈال دے جو آپ میں تقسیم ڈالے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ریاستی فیصلے ہیں, اور یہ فیصلے جو ریاست کے اس قسم کے ہوتے ہیں, 72 سال سے آپ نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے, اور آپ کا پاسپورٹ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. ایون ان لوگوں کے بھی جن کے پہلے تعلقات نہیں تھے اور ابھی بنائے, انہوں نے بھی یہ اسٹیپ نہیں کیا تھا. تو ابھی تک تو اسٹیٹ کی یہی پالیسی ہے,
اور جتنی میری ویزیبلٹی ہے, کیونکہ یہ فارن آفس سے متعلق سوال ہے, لیکن جتنی میری ویزیبلٹی ہے ایسی کوئی بات ہے نہیں. تو اس پروپیگنڈے کو اور اس قسم کے باقی پروپیگنڈیز کو میری ریکویسٹ ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس کے اوپر, بلکہ لاسٹ نائٹ میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ میں تھوڑا شوبز کو بھی دیکھتا ہوں, عابد علی صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار کا اور اس کا رشتہ ہے. رات کو انہوں نے اناؤنس کر دیا جی عابد علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, پہلے خبر کو دیکھ لیں, اس کی تصدیق کر لیں, پھر آگے اس کو پوسٹ کریں. وہ کسی نے لکھ دیا کہ یہ ہو گیا, سب نے رات کو پہلے افسوس کر دیا, اب معافی مانگ رہے ہیں. تھینک یو جی. Assalamu alaikum, sir. Sir, how do you see the recent development in Persian Gulf and the US move to form a so-called international maritime coalition in the region to undermine Iran? And my second question is, could you please update us regarding the fencing border between Iran and Pakistan and the cooperation you are getting from the Iranian side? اوکے, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے وہ اس کا بہت بڑا اسکوپ ہے, بڑی اس کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ریجن میں اٹس اے ریلیونٹ ریجن. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھیں جو بھی کانفلکٹس ہیں اس کا بیٹل گراؤنڈ ہی ہمارا ریجن بن گیا ہے. اس میں مڈل ایسٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو ایک انٹرنیشنل پاور کنٹسٹیشن چل رہی ہے. مڈل ایسٹ کی ایک انوائرمنٹ ہے, ساؤتھ ایشیا کی ایک انوائرمنٹ ہے, فارن پاورز کے اس میں انٹرسٹ ہیں. تو یہ اس تمام چیز کو ویژولائز کر کے یہاں آپ کے ساتھ اس کو بتانا اتنے ٹائم میں ممکن نہیں ہوگا. تو آئی سجیسٹ کہ اس کے اوپر تو آپ اپنی نظر اس لحاظ سے ڈالیں کہ کس ملک کا کیا انٹرسٹ ہے, کیسے چل رہا ہے, کیسے نہیں چل رہا. جہاں تک پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر فینسنگ کی بات چیت ہے, لیٹلی ہمارا ایران کی بارڈر سیکورٹی فورسز کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بہتر ہوا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا کہ 2611 کلومیٹرز کی جو پاک افغان بارڈر کی لینتھ تھی اس کے اوپر ہم نے فینسنگ شروع کی, مور دین 50% کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کا رزلٹ بھی بڑا انکریجنگ ہے کہ جو کراس بارڈر انکرجنس تھیں فزیکل وہ تو بالکل ختم ہو گئی, فائر ریٹس ہوتے ہیں. 909 کلومیٹر کا ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے. اس کے بھی اگر آپ 3 حصے کریں, پہلا جو ہے افغانستان کی طرف, دوسرا نیچے سمندر کی طرف, تو جو درمیان والا پورشن ہے 1/3 وی بوتھ سائڈ فیلڈ کہ یہ سینسٹیو ہے. اور جو آمد و رفت ٹیررسٹ کی یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پہلے کھلے پاک افغان بارڈر کے ساتھ ہوتی تھی, تو پاک افغان جو انوائرمنٹ ہے اسی کے تناظر میں وہ لمبا روٹ لے کے ایران کے بارڈر کو کراس کر کے اور پھر یہ کام کرتے تھے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جو ایف سی بلوچستان ہے اس کو ری آرٹیکولیٹ کیا, بارڈر کے اوپر اس کی پریزنس بڑھائی, اور جو سینسٹیو ایریا ہے سینٹرل پارٹ اس کے اوپر فینسنگ بھی شروع ہے پاک ایران بارڈر کے اوپر. تو ان نٹ شل یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر کوآرڈینیشن بہتر ہے. ایران کی بارڈر سیکورٹی فورسز اور ان کی ملٹری جو ہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, مور دین دی پریویس ٹائمز کوآرڈینیشن کے ساتھ بہتر جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس بارڈر کو بھی ہم اتنا ہی محفوظ کریں گے جتنا کہ پاک افغانستان بارڈر ہے. تھینک یو جی. اس کے بعد وہ پیچھے جائیے گا. سر, اب ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر بھارتی جو رویہ ہے وہ یہ رہا ہے کہ باہر اس کو ایک بائی لیٹرل ایشو کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, اور جب پاکستان اور بھارت کی بات آتی ہے تو بھارت اسے اپنا اندرونی معاملہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے, اور چیزیں اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتی. کچھ ہم نے دیکھا جب پلوامہ کا واقعہ ہوتا اس کے بعد بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی اس حوالے سے ایکٹیو ہوئی تھی, کچھ باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کسی اور فریق کی ضرورت ہے اس معاملے میں چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں پر پاکستان اور بھارت ہیں؟ دوسری چیز جو آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ادارے حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن دیا جس میں یہ کہا کہ ریجنل سیکیورٹی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. ادارے کے اپنے اندر تھنکنگ کیا ہے کہ کیا وجوہات تھیں اور ایسا کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری تھا؟ جی تھینک یو. دیکھیں, پہلا کویشچن آپ کا میڈیشن سے متعلق ہے. 72 سال سے ایک ایشو چل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں بائی لیٹرل ہے. بائی لیٹرل تو حل نہیں ہو رہا, تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ظلم کریں, دہشت گردی کریں اور کہیں فیصلہ بھی اس کا میں کروں گا, اور وہ فیصلہ ہو نہیں رہا؟ تو اسٹیٹڈ سٹانس کے اوپر تو انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے, ہم آپس میں حل کریں گے. تو آپس میں حل کرنے کے لیے جو آپ کے سٹنگ ایگریمنٹس تھے جو اس کو بائی لیٹرل پر سے پروجیکٹ کر رہے تھے, شملہ ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں,
تو آپ نے تو یہ جو ایکشن کیا ہے اس سے تو آپ نے اس کو وہ بھی چیپٹر کلوز کر دیا. پاکستان کی حکومت کی, آئی کانٹ اسپیک فار دی فارن آفس, لیکن چونکہ ان کو میں نے سنا ہے, پاکستان نے ہمیشہ اس کو امن کے ذریعے حل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کی ہے, جنگیں بھی ہوئی ہیں, اور کوئی بھی ایسا فریق جو اس کو میڈیٹ کر کے کشمیریوں کو اس سفوکیشن سے نکال لے ہمیں قبول ہے. لیکن اب جو انہوں نے حالات پیدا کر دیے ہیں, تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب ڈائیلاگ کی یک طرفہ آفر نہیں ہوگی, اور نہ ہی ہمارا جو آئندہ کا لائے عمل ہے وہ اس 5 اگست کے جو اقدام ہے اس کے ریورسل تک محدود ہے. ناؤ دس از دی ٹائم دیٹ ورلڈ ہیز ٹو سی کہ اس مسئلے کو ابھی حل ہونا ہے. 72 سال کی جو قربانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں کشمیریوں کی, ان کے ختم ہونے کا وقت ابھی آنا ہے. جی سوری, سیکنڈ کوشچن آپ نے کہا, لیٹ می رسپونڈ ٹو دیٹ آلسو. ان پاکستان آرمی, ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ, ہم امریکہ جب گئے, ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ سیڈ سو, ہم ایک بہت پروفیشنل فورس ہیں, بہت انسٹیٹیوشنل فورس ہیں. ہم حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت کام چلتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ اس ایشو کے اوپر ہمارا جو آرمی چیف ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو 6 لاکھ فوج ہوتی ہے وہ جس طرف دیکھتے ہیں فوج اس طرف دیکھتی ہے. تو ہمارے اندر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا تھا کہ جی اس کی وجہ سے 125 جرنیل جو ہیں پروموٹ نہیں ہوں گے. اور ٹھیک ہے, آرمی چیف بہت پاورفل ہوتے ہیں, لیکن ان کے بدلے میں 125 پروموشن نہیں ہوتی, ایک کے بدلے میں ایک ہی پروموشن ہوتی ہے. کہ جی اگر ایک جنرل نہیں پروموٹ ہوا, نیچے 125 جرنیل نہیں ہوں گے, نیچے 625 بریگیڈر نہیں ہوں گے, تو یہ وہی یوٹیوب والے جو وائسز ہیں یہ انہی کے ہاتھ ہے. آپ کی فوج بہت مضبوط انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے مطابق چلتی ہے. آپ یہ دعا کریں کہ جو ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کے اوپر, انٹرنیشنل کمیونٹی کے کانفیڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو حالات ہیں, ہم اس سے سرخرو ہو کر نکلیں اور انشاءاللہ نکلیں گے. تھینک یو. From up tak. So 30 plus days ho gaye hain curfew ko India mein, but finally one day they will have to lift the curfew, and a lot depends upon what happens afterwards. What do you anticipate will happen? Secondly, you mentioned President of USA Donald Trump. His offer of mediation was certainly a great thing for Pakistan, but we've recently seen Bernie Sanders, who's a Democrat presidential candidate. He has referred to United Nations resolution for Kashmir solution. Same with Jeremy Corbyn, who's the opposition leader in United Kingdom. So 2 powerful countries, 2 powerful opposition leaders are both referring to United Nations resolution. Do you see it as an achievement for Pakistan's point of view? تھینک یو فریہ. دیکھیں, جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ مودی نے جو کام کیا ہے, جو میں نے کہا کہ ہماری فوج میں یہ سسٹم ہے کہ ڈونٹ ٹیک فرسٹ اسٹیپ انلیس یو تھاٹ آف دی اینڈ اسٹیٹ. پروبیبلی ان کی ریڈنگ جو ہے وہ ایلوژنٹ تھی, انہوں نے اس کو ریئلسٹیکلی ایویلویٹ نہیں کیا. انہوں نے سوچا کہ 72 سال سے بہت کچھ ہو گیا, یہ بھی ہو جائے گا تو یہ پی جائیں گے. وہ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں کیسا رسپانس آیا, خاص طور پہ کل والا, بہت سارے انڈے بھی ضائع کر دیے انہوں نے. مقبوضہ کشمیر میں اس وقت واٹر ٹائٹ کرفیو لگا ہوا ہے, آپ کسی چیز کو سپریس نہیں کر سکتے, انسانوں کو خاص طور پہ. جس دن یہ کرفیو اٹھا, ابھی بھی اس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں جو رسپانس ہے آکوپیشن فورسز کو وہ بڑا ٹف جا رہا ہے. دی ڈے کرفیو از لفٹڈ یو ول سی دی انڈیپینڈنس اسٹرگل ٹو جوائن پاکستان کشمیریوں کی 3rd جنریشن کے ڈی این اے میں جا چکی ہے. ان کے خون کے اندر ہے یہ آزادی کا جذبہ. اور یہ آپ کو اور انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے جذبے کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنا تیز ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا رسپانس جو ہے, اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اگر میں نے جیسے کہا کہ آئیڈیالوجی اور جغرافی کے کانفلکٹ کی حیثیت سے نہیں بھی تھا, تو ہیومن رائٹ وائلیشن کا بھی جو انہوں نے کیا ہے, اور جیسے نازیزم اور فیشسٹ رجیم کا انہوں نے ڈسپلے کیا ہے, دی ورلڈ ول اسٹینڈ ود اس اینڈ ورلڈ ول اسٹینڈ ود کشمیریز انشاءاللہ. تھینک یو. It will be a last question. Okay, so just very quickly, Then sir. I'll get back to you. I'd like to just hear a bit. You touched on Afghanistan briefly, and I just wanted to hear from you what, from your perspective, what do you hope will be the end game in Afghanistan,
And what do you hope will be the role of the Taliban in any future government? I'm asking because we've spoken to a fairly wide range of Pakistani analysts at this point who say that Pakistan would like to see a national unity government with the inclusion of the Taliban, but I'd really love to hear from you. Thank you very much. آپ میرے سے you're asking me a question which the world has understood, the world has taken 20 years to understand. What will be the end state in Afghanistan? Recon کا process, the recon process is in progress, and as you hear in the media, it is progressing well. And as per the reports and what I have institutionally, the agreement between US and the Taliban, it is nearing the final stage. End state, as regard Pakistan, what the Foreign Office has said, that we have just one-liner interest and end state for Afghanistan, that there should be peace in Afghanistan to the will of the people of Afghanistan. How do they do it internally? In next part of the reconciliation, there are intra-Afghan dialogue. It depends how those dialogues proceed. As regard Pakistan, Pakistan will extend any support which facilitates attainment of peace in Afghanistan. Thank you very much. Okay, last question. Ji Imran. کنٹرول کر رہا ہے انڈین ریاست کو اور ان کی پالیسی کو, اور یہ نظر آ رہا ہے. آر ایس ایس کا ریکارڈ ہے بی جے پی کے ساتھ مل کے, وہ جو کہتے ہیں وہ کر پائیں یا نہ کر پائیں, اس کی ٹرائی ضرور کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر کو پہلے استعمال کرنے کی آپشن پہ بھی غور کر سکتے ہیں. دنیا نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے, پاکستان کو بھی لینا چاہیے. کیا ہمیں بدستور اسی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کہ ہم پہلے نہیں کریں گے, ہم اس کو ہولڈ کریں گے, یا اس کو بطور ایک ہمیں بھی ہتھیار کے استعمال کرنا چاہیے؟ دنیا کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوگا, اور انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا. اس پہ اوکے پلیز. جی تو آپ کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری کیا اس وقت صلاحیت کیا ہے, اور ہم کیا اس حوالے سے آپ قوم کو کچھ اطمینان دلا سکتے ہیں؟ جی آپ کا جو بیانیہ ہے, آخری گولی آخری سپاہی, اس کو ایکسیپٹ کیا اور ساری دنیا کو پتہ چلا ہے. ٹھیک. اب کہا جا رہا ہے کہ دو ہی آپشن ہیں, یا جو آخری گولی آخری سپاہی تک ہے, یا انڈین سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں سب لوگ. اگر ان کا جوڈیشل سسٹم سمجھوتا ایکسپریس آپ نے دیکھا, اس کا فیصلہ جو سرے عام قتل و غارت ہوئی, اس کے بعد جو فیصلہ آپ نے دیکھا آیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جوڈیشل سے آپ کو کشمیریوں کو ریلیف ملے گا, یا پھر آخری گولی آخری سپاہی والی بات ہے؟ رسپونڈ ٹو دیز کوسچنز اینڈ دین. عمران, ایسا ہے کہ میں جیسے صافی صاحب کو بتایا کہ یہ جو ویپن آف ڈیٹرنس ہے, پولیٹیکل چوائس ہے, اس کی ایک پالیسی ہے, اس کے اوپر اس لیول پہ بات چیت ہے. لیکن چونکہ آپ نے ایک اسپیسیفک چیز, اپنی پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ نو فرسٹ یوز. ہمارا ویپن ڈیٹرنس کا ہے, اور اس کے لیے جو بھی اس کا استعمال ہے اسٹیٹ کی پالیسی کے مطابق ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم چینج کر دیتے ہیں, تو چینج کر دیں. دس از دیئر چوائس, دیئر ڈیسیژن. فرسٹ کے بعد سیکنڈ بھی ہوتی ہے, وہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ یہ بہت مطلب ہے کہ اسٹریٹجک لیول کی بات چیت ہے میرے اور آپ کے لیول پہ. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ صرف یہ یقین رکھیں کہ کیپیبلٹی ہے, تو کیپیبلٹی کس لیے ہوتی ہے؟ ڈیٹرنس کے لیے ہے. ڈیٹرنس ان پلیس ہے, اور وہ انشاءاللہ ان پلیس رہے گی. کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے خون میں شامل ہے, آخری حد تک جائیں گے, آخری سپاہی آخری گل تک جائیں گے, تو جائیں گے. لیکن پھر میں نے آپ کو یہ ساری چیز سمجھائی ہے, انوائرمنٹ سے ڈے لنک نہ ہو. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے جاتا ہوں, اور اسلامک ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی شخصیت ان کائناتوں میں ہے؟ ان کی سوچ, ان کی جو پلاننگ, سپہ سالار کا عہدہ, اور نبوت اور رسالت کی طاقتیں, وہ ایک اشارہ کریں کائناتیں الٹ جاتی. مکہ گئے, بات چیت ہوئی, ان کا جی ابھی نہیں جائیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ رسول پاک آپ نے کہا تھا
کہ ہم مکہ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حالات نہیں ہیں. میں نے کہا تھا جائیں گے اور ہم جائیں گے, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے. تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی. 3 سال بعد گئے, فتح مکہ ہوئی, تاریخی فتح ہوئی. تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. چیزوں کو اسٹیٹ کرافٹ جذبات سے نہیں چلتے, ریئلٹی پہ چلتے ہیں. چیف کہتے ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا ان کو, لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے وائز ڈیسیجن لینا اور کریکٹ ڈیسیجن لینا. پاپولر ڈیسیجن لینے بہت آسان ہے. پاپولر ڈیسیجن وائز ڈیسیجن کے ساتھ ایک سٹیج پہ آ کے کمبائن کر جاتا ہے, اس کی انوائرمنٹ شیپ کرنی پڑتی ہے. دس پاپولر ڈیسیجن سم ٹائم میں بیکم دی وائز ڈیسیجن آلسو, بٹ دیٹ پاتھ ہیز ٹو بی ٹریڈ. اس میں جو میں نے باقی آپ کو ایلیمنٹس بتائے ہیں ان تمام نے کام کرنا ہے. ٹو کنکلوڈ آئی ول اگین سے کہ کشمیر پاکستان کا ایسا مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم ایک ہے, اور اس کے لیے ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جدوجہد آزادی پاکستان کی 1857 میں شروع ہوئی تھی, 47 میں آ کے ہمیں رزلٹ ملا. اس کے لیے ہمیں 1 دن لگے, 1 سال لگے, اللہ کرے 1 دن لگے. اس کو کامیاب ہونا اور انشاءاللہ ہم کامیاب کریں گے. میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخر پہ کشمیر سے ہٹ کے. 6 سپٹمبر جمعہ کو یوم دفاع اور شہداء ہے. لاسٹ ایئر ہم نے شروع کیا تھا. یہ فگر نہیں ہوتا کہ 20,000 25,000 پاکستانیوں نے اپنی جان قربان کی اس ملک کے لیے. دس از ناٹ اے فگر, یہ انسانیت ہے. ان لوگوں نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی ہے. وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے, اور ہمارا کانسیپٹ ہے اسلام کے مطابق وہ زندہ ہیں. ان کی فیملیز ہیں پیچھے, ان کے ماں باپ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی بیویاں ہیں. اگر ہم ان کے گھر نہیں پہنچتے تو ہم ان کی قربانی کو ضائع کریں گے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے, آپ کے گلی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں, آپ کے صوبے میں جو بھی شہید ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی ہے, لیٹس گو ٹو دیئر ہومز. پلیز آپ سب جائیے اس گھر میں, محسوس ہو کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کی تصویریں لگائیں, ان کو خراج عقیدت پیش کریں. ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے. دوسری, میرے سے کیونکہ بات چیت بھی کی, ہم اس کا حصہ بھی ہیں. پولیو کی کمپین چل رہی ہے, اینٹی پولیو ڈرائیو چل رہی ہے. پاک فوج اور باقی دوسری سروسز بھی, ہم اس میں سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. اپنے اپنے طور پہ انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اپنا کردار ادا کریں. اس کمپین کو کامیاب کرنا ہے. باقی سب چیزیں چھوڑ دیں کہ اس کا انٹرنیشنل لنک کیا ہے. یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. اس کو کمزور نہ لیں اور اس کو ساتھ کریں. لاسٹ پوائنٹ پھر کشمیر کے متعلق ہے. میں نے آپ کو آج تھوڑا ٹائم لے کے یہ سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کا کردار بتایا ہے. کشمیر کسی ایک فرد کا, کسی ایک پارٹی کا, کسی ایک ادارے کا ایشو نہیں ہے. یہ پاکستان کا ایشو ہے. جب اس کے لیے آواز اٹھانی ہے تو ہم سب نے مل کے اٹھانی ہے. تو جو ایفرٹ اس وقت ڈائم فیل کی ڈومین میں چل رہی ہے اس کا حصہ بنیے. آپ نے دیکھے ہوں گے باہر کے ملکوں میں بڑے سکون سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اپنا احتجاج کرتے ہیں. تو اگر ایک دن یہ کال آتی ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہونا ہے. پھر ہم سب نے باہر نکلنا ہے. پھر ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے کہا تو میں نہ نکلوں, اس نے کہا تو میں نکل جاؤں. کشمیر کے اوپر ہم ایک ہیں. یہ دنیا کو بھی بتانا ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.